میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو ماہ ربیع الغوث کا چاند بہت ہی مبارک ہو۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہدائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج آپ اور ہم یہاں پر سرکار سیدی و سندی حضور سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ختم قادریہ شریف جو ہم پڑھتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم شریف جو ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی کس کا عطا کیا ہوا ہے اور یہ ہم تک کس نے پہنچایا۔ تو میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہ کچھ قیمتی باتیں آج تھوڑی سی وقت کے لیے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، بغور سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے ہم قصیدہ غوثیہ کی تشریح شروع کریں گے۔ سب سے پہلے تو ختم قادریہ شریف یہ کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ تو میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضور صاحب البرکات حضرت سید برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضور سیدی سرکار سید اویس بالغرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ ختم قادریہ شریف آپ نے عطا فرمایا، صاحب البرکات کے والد نے، صاحب البرکات کے والد کا عطا کیا ہوا ہے۔ کون صاحب البرکات؟ شجر شریف میں جو ہم ایک شعر آپ کا پڑھتے ہیں نا کہ دین و دنیا کی ہمیں برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتماء کے واسطے۔ یہ جو ہم شعر پڑھتے ہیں یہی صاحب البرکات ہے۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب صاحب البرکات کی بات نکلی ہے تو آپ زندگی کے ان کے چند پہلو بھی سماعت فرمائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنے اعلیٰ خاندان سے ہمیں یہ ختم قادریہ شریف کا تحفہ عطا کیا گیا ہے۔ صاحب البرکات آپ نے، آپ کا مزار شریف جو ہے وہ محررہ مطہرہ میں ہے۔ الحمدللہ اس فقیر کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضری ہوئی ہے اور انشاءاللہ ان قریب پھر سے ہونے والی ہے، سرکار بغداد نے چاہا تو میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ کا مزار مقدس جو ہے محررہ مطہرہ میں ہے۔ آپ نے اپنے محلے کا نام پیم نگری رکھا تھا، پیم نگری یعنی محبت کی نگری، اسی لیے آپ کو پیمی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کا تخلص جو تھا وہ عشقی تھا، عشقی آپ کا تخلص تھا، اسی لیے آپ کو پیمی عشقی کہا جاتا ہے۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صاحب البرکات جو ہے آپ بڑے پائے کے بزرگ گزرے تھے، اللہ کے ولی گزرے تھے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کرنے کے لیے جب بیٹھتے، خدا کا ذکر کرتے تو آس پاس کے چرند و پرند پر بھی وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی، چرند و پرند پر بھی۔ جب آپ اللہ ہو کا ذکر کرتے تو پرندے جو ہوتے آپ کے آس پاس جتنے بھی پرندے اس گھر کے آس پاس ہوتے وہ سب کے سب آپ کی خانقاہ شریف میں آپ کے پاس آ جاتے
اور اللہ کا ذکر کرتے اور ان پر ایک عجیب سی کیفیت، پرندوں پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صاحب البرکات جو ہے یہ اتنے عظیم بزرگ ہے، اتنے عظیم بزرگ ہے کہ خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں آ کر آپ کو بشارت دی۔ خود غوث اعظم نے آپ کو خواب میں آ کر بشارت دی۔ کیا بشارت دی؟ سنیے، غوث پاک فرماتے ہیں اے برکت اللہ، تمہارے خاندان میں بیعت کرنے والے مریدوں کی شفاعت کی ذمہ داری عبد القادر کی ہے۔ کیا فرمایا؟ تمہارے خاندان میں بیعت کرنے والے افراد جتنے بھی ہوں گے ان کی شفاعت کی ذمہ داری عبد القادر کی ہے۔ تمہارے مریدین اور تمہارے خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو جنت میں لے جانے تک عبد القادر جنت میں قدم نہ رکھے گا۔ اس سے تمہارے مریدین اور تمہارے خاندان کے لوگوں کو جب تک کہ جنت میں داخل نہ کر دوں عبد القادر بھی جنت میں قدم نہ رکھے گا۔ غوث اعظم نے خود بشارت عطا فرمائی۔ میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، حضرت سید برکت اللہ عشقی فہمی مہرلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا شجر نسب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ آپ حسینی سادات ہیں، حسینی سید ہیں۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ حضرت سید شاہ فضل اللہ کالپوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مرید ہوئے اور خلیفہ ہوئے۔ آپ انہی کے خلیفہ ہیں۔ مرید بننے کا بھی عجیب واقعہ ہے آپ کا۔ حضرت سید برکت اللہ عشقی فہمی مہرلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سید شاہ فضل اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کالپی شریف میں جو رہتے ہیں ان کا بڑا نام سن رکھا تھا۔ دل نے چاہا کہ ان کی ملاقات کے لیے چلا جائے۔ فوراً آپ نے سفر کی تیاری کی اور کالپی شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی حضرت سید شاہ فضل اللہ کی خانقاہ شریف میں پہنچے، جیسے ہی حضرت سید فضل اللہ کالپوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ شریف میں شاہ برکت اللہ پہنچے، اللہ اکبر، حضرت سید شاہ فضل اللہ خود اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے اور حضرت شاہ برکت اللہ کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی چومی اور فرمایا دریا بدریا پیوست۔ کیا فرمایا؟ دریا بدریا پیوست، دریا بدریا پیوست، دریا بدریا پیوست۔ اس کی رٹ لگانے لگے، یعنی دریا دریا سے مل گیا، آج دریا دریا سے مل گیا، آج دریا دریا سے مل گیا، اس کی رٹ لگانے لگے۔ ایسی رٹ لگائی آپ نے، حضرت شاہ فضل اللہ نے ایسی اس کی رٹ لگائی کہ حضرت شاہ برکت اللہ کو آن دا اسپاٹ اسی وقت ولایت کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچا دیا، ولایت کی اعلیٰ منزلوں پر، روحانیت کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچا دیا۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ایک مرتبہ آپ رات کو سوئے تھے، حضرت سید برکت اللہ عشقی فہمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ رات کو سوئے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے برکت اللہ اٹھو اور مہررہ مطہرہ پہنچو۔ برکت اللہ اٹھو اور مہررہ پہنچو اور مہررہ کو آباد کرو۔ آپ کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد تہجد کی نماز کا وقت تھا، آپ نے 2 رکعت نماز تہجد ادا کی۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد پھر آپ پر غنودگی طاری ہوئی، نیند طاری ہوئی۔ اللہ اکبر، اب دوسری مرتبہ آپ کے جد کریم حضرت مولا کائنات کا دیدار ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا اے برکت اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے مہررہ کو، اب کس کا انتظار ہے؟ جلدی سے اٹھو، مہررہ پہنچو اور مہررہ کو آباد کرو۔ حضرت شاہ برکت اللہ عشقی فہمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب مولا علی کا بھی دیدار ہوا، پھر سے اچانک میری آنکھ کھلی۔ آنکھ کا کھلنا تھا کہ میں نے اپنے سامنے اپنے مرشد کو پایا۔ میرے مرشد میرے سامنے کھڑے تھے، حضرت شاہ فضل اللہ میرے سامنے کھڑے تھے، میرے سامنے کھڑے تھے۔ جیسے ہی میری نظر میرے مرشد پر پڑی، آنکھ کھلی، مرشد پر نگاہ پڑی، مرشد مسکرانے لگے،
مرشد مسکرانے لگے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ برکت اللہ رسول اللہ سے اور مولا علی سے جب اجازت مل گئی ہے تو اب میری اجازت کی کیا ضرورت ہے، اب میری اجازت کی کیا ضرورت ہے۔ اسی وقت حضرت شاہ فضل اللہ نے شاہ برکت اللہ کو آن دا اسپاٹ اسی وقت 14 سلاسل کی خلافتیں عطا فرمائی، 14 سلاسل کی خلافتیں عطا فرمائی اور کچھ تبرکات عطا فرمائے اور محررہ مطہرہ آپ کو روانہ کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، محررہ مطہرہ روانہ کرنے سے پہلے مرشد حضرت فضل اللہ کالپیوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے برکت اللہ سنو، تمہاری ذات تمہاری بارگاہ میں آنے والوں کے لیے فیض و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ تمہاری ذات تمہاری بارگاہ میں آنے والوں کے لیے فیض و برکت کا ذریعہ بنے گی، اور جو تمہارے پاس ماہر راہ میں آ جائے گا اسے پلٹ کر کبھی کالپی نہیں آنا پڑے گا۔ جو تمہارے پاس آ جائے گا اسے کبھی کالپی نہیں آنا پڑے گا۔ میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بلند و بالا مقام عطا فرما دیا ایک پیر نے اپنے مرید کو۔ اور حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حکومت کا جب زمانہ تھا، دور تھا، اس وقت آپ محررہ مطہرہ میں تشریف لائے۔ آپ نے مسلسل 25 سال تک روزے رکھے، مسلسل 25 سال تک ایسے روزے رکھے کہ سحری کے وقت بھی صرف ایک کھجور کھاتے اور افطاری کے وقت بھی صرف ایک کھجور کھاتے، سحری میں بھی ایک کھجور، افطاری میں بھی ایک کھجور، اور پوری رات جاگ کر عبادت و ریاضت کرتے۔ اب آپ دیکھیں ان کا شیڈیول، دیکھیں آپ ان کا شیڈیول کیسا تھا، پوری رات جاگ کر عبادت و ریاضت کرتے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اشراق تک ورد و وظائف میں مصروف رہتے، نماز اشراق کے بعد ورد و وظائف کرتے، اور ورد و وظائف سے جب فارغ ہو جاتے نماز چاشت کا وقت ہو جاتا، نماز چاشت ادا کرنے کے بعد مدرسہ میں طلبہ کو پڑھانے چلے جاتے، ظہر تک یہ سلسلہ جاری رہتا، ظہر کی نماز با جماعت ادا کرتے، ظہر کی نماز کے بعد عصر تک قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، عصر کی نماز با جماعت ادا کرتے، عصر کی نماز کے بعد مغرب تک لوگوں کو فیض پہنچاتے، یعنی لوگوں کو تعویذات عطا کرتے، لوگوں کے دکھڑے سنتے، اور مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے صرف آرام کرتے، اور 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد اٹھ جاتے، تھوڑا سا کھانا تناول کرتے، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہی پوری رات عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتے۔ کیا آپ کا شیڈول تھا؟ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ کا تخلص جو ہے وہ عشقی تھا۔ بے شمار نعتیں بھی آپ نے لکھی، سلام بھی آپ نے لکھی، مگر ایک سلام آپ کا بڑا ہی مشہور ہوا جو پڑھا جاتا ہے، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، یہ آپ ہی کا لکھا ہوا سلام ہے، یہ بڑا ہی مشہور و معروف ہوا۔ ایک کرامت آپ کی بڑی ہی مشہور ہے، ایک بزرگ کی جو آپ کی طرف جو تحفہ آیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سید برکت اللہ عشقی پیمی مہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک درویش جن کا نام عبداللہ تھا، ان کو صابر پاک کے عرس میں کلیئر بھیجا۔ ایک درویش عبداللہ نامی کو صابر پاک کے عرس میں کلیئر شریف بھیجا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں جا رہا تھا، کلیئر شریف آ گیا، سرکار صابر پاک کے مزار پر حاضری دی، مزار پر حاضری دینے کے بعد جیسے ہی میں مزار سے باہر نکلا، صحن میں پہنچا تو ایک بزرگ مجھے ملے، وہ عبداللہ کہتے ہیں ایک بزرگ مجھے ملے، 7 دانے اور ایک امامہ عطا کیا، اور کیا کہا؟ کہتے ہیں یہی پیام یہی رسالہ کہیو برکات ماہر راہ والا، یہی پیام یہی رسالہ کہیو برکات ماہر راہ والا۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں انہیں تلاش کرنے لگا مگر ملے نہیں۔ آخر کار جب عرس کا سلسلہ ختم ہوا، میں واپس محررہ مطہرہ پہنچا اور میں نے شاہ برکت اللہ کو سارا واقعہ کہہ سنایا، اور انہیں وہ دانے اور امامہ شریف عطا فرمایا، اور کہا کہ حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ پیغام کیا تھا اور وہ دینے والا کون تھا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت بو علی شاہ قلندر تھے۔
وہ علی شاہ قلندر تھے، اور یہ جو تبرکات عطا کیے گئے ہیں یہ مجھے غوث اعظم کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں، یہ سرکار بغداد کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ تو میں بیٹے کی بات کر رہا ہوں، شاہ برکت اللہ عشقی فہمی بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے والد حضرت سیدی سرکار سید اویس بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ختم قادریہ کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ان کے باپ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ خود سوچو، جب بیٹے کی شان یہ ہے تو باپ کی عظمت کیسی ہوگی، ان کے والد کی عظمت کیسی ہوگی۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، تو یہ ختم قادریہ شریف جو ہے یہ ہمیں سیدی سرکار سید اویس بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ختم قادریہ شریف جو ہم پڑھتے ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ فرمایا گیا کہ کوئی اگر بڑی مصیبت آ جائے، کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے، اپنے گھر پر ختم قادریہ شریف کا ورد پڑھوائے، آزمایا ہوا ہے کہ اس کی برکت سے بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ گھر میں اگر چوری ہو جائے، مسلسل 11 جمعرات تک، 11 جمعرات یہ ختم قادریہ پڑھائے، اللہ تبارک و تعالی چوری کیا ہوا مال واپس لوٹا دے گا۔ اولاد نہ ہوتی ہو، 7 جمعرات یہ ختم قادریہ اپنے گھر پر پڑھائے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اگر کسی پر جن یا جادو کا اثر ہوا ہو تو 7 جمعرات اس کو اپنے گھر پر پڑھوائے اور بلند آواز سے غوث پاک کے 11 نام پڑھوائے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی آسیب کا، جادو کا اثر، جن اور جادو کا اثر ضائع ہو جائے گا۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اسی طرح بے شمار فضائل ہے اس کے، اور جو قصیدہ غوثیہ ہم جو پڑھتے ہیں اس کی بھی بے شمار فضائل ہے۔ فرمایا گیا کہ اس قصیدہ مبارکہ کا ورد قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے۔ قصیدہ غوثیہ کا بار بار ورد کرتے رہو، تکرار کرتے رہو تو یہ تمہارے ذہن کو تیز کرتا ہے، قوت حافظہ بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا اس قصیدہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو عربی پڑھنے میں مہارت حاصل ہوتی ہے، عربی پڑھنے میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ ہر مشکل و سخت کام کے لیے 40 دن مسلسل قصیدہ غوثیہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ جو شخص اس قصیدہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھے اور 3 مرتبہ پڑھے، بارگاہ غوث اعظم کا مقبول ہوگا، بارگاہ غوث اعظم کا مقبول ہوگا۔ فرمایا گیا بانجھ عورت اس قصیدہ مبارکہ کو کسی صحیح تلفظ ادا کرنے والے سے 41 دن تک پڑھوا کر پانی پر دم کر کے پیے، اس بانجھ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اولاد عطا فرمائے گا۔